امت مسلمہ کو اس لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے کہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اچھائی کو پھیلائے، برائی کو روکے۔ امام حسین نے کہا کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، میرے نکلنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس لیے کہ امت کی اصلاح کروں۔ ایسے عالم میں آج ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے، آج ہم آپ جاتے ہیں، آج اپنے زمانے کے امام، ہمارے زمانے کے امام، کیا وہ اسی طرح منتظر بیٹھے رہیں گے؟ وہ اسی طرح جو دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں اسی طرح خون کے آنسو روتے رہیں گے؟ اسی طرح وہاں پہ بے چین بیٹھے رہیں گے کہ کب تک میری امت مجھ سے غفلت میں رہے، غفلت کا شکار رہے گی، میں کب آؤں گا؟ امام کہتے ہیں میں آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تم شیعہ ہو جو چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں۔ یہ تمہارا کردار، یہ تمہاری لا تعلقی، یہ تمہاری بے رغبتی، یہ ثبوت ہے کہ میں نہیں آ پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو تب آؤں گا، یعنی ہمیں جو مزاج بتایا گیا ہے، اگر امام جناب سیدہ اس دن، ہمارے پاس 2-4 منٹ رہ گئے، اگر اس دن جناب سیدہ نہ نکلتی، یہ لوگ کہتے ہیں نا علی کیوں نہیں نکلے، اس لیے کہ جناب سیدہ نے بتایا ہے کہ امامت کا دفاع امت کرتی ہے، امام نہیں کرتا۔ امامت کا دفاع امت کرتی ہے، امامت کا دفاع شیعہ کرتا ہے، امامت کا دفاع امام کا شیعہ کرتا ہے۔ امام نے اگر خود ہی تلوار لے کے آنا ہوتا تو پھر تو سارے کام آسان تھے۔ آج امام زمانہ کے بارے میں ہم جو یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے کام امام زمانہ نے خود آ کے کرنے ہیں، انہوں نے ظلم کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہے، جور کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہے، دجال کو بھی انہوں نے ختم کرنا ہے، سارے کام انہوں نے کرنا ہے۔ شیعوں نے کیا کرنا ہے؟ شیعہ ایک قصیدہ خان نے کہا کہ جب امام آئیں گے تو پھر ہم ان کو قصیدے سنائیں گے، یعنی ہم امام کو پھر مرثیہ اور قصیدہ سنائیں گے۔ امام نے آ کے سارے کام امام نے کرنے ہیں، جنگ امام نے کرنی ہے، جدل امام نے کرنا ہے، ظلم امام نے ختم کرنا ہے، قتل و غارت امام نے کرنی ہے۔ شیعہ نے کیا کرنا ہے؟ شیعہ نے کہا کہ مولا میں آپ کی منتقبت میں قصیدہ پڑھ دوں گا آپ کی۔ واہ واہ واہ، یہ کیسا ذمہ دار شیعہ ہو سکتا ہے؟ امامت کے لیے راہ ہموار کرنا عزیزان، اس کے لیے جو ایک ہمارے پاس سمبل ہے، جو نمونہ ہے، وہ آج کے دور میں ہماری مرجعیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثابت شدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ مخالفین ہیں، اس وقت بہت سارے منتشرین ایسے ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں امت کے اندر، وسوسہ ڈال کے، انتشار ڈال کے امت کو ورغلاتے ہیں مرجعیت سے دور کرنے کے لیے، اور آتے امامے میں، امامے میں آتے ہیں۔ اب جو بھی امامے میں آتا ہے سامنے والا تو اس کو بادب کر کے مولانا صاحب کیا کہ سیٹ پہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ تو اندر سے تو نہیں معلوم کہ وہ پیچھے کیا ہے۔ اہل بیت کا ٹی وی چینل بھی بنا لیتا ہے، اہل بیت کا لوگو ادھر لگا لیتا ہے، پیچھے یا علی کا بورڈ لگا لیتا ہے، دیکھنے والا تو کہتا ہے شیعہ۔ مرجعیت سے دور کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استکباری نظام چاہتا ہے کہ مرجعیت کو کمزور کیا جائے، اس لیے مرجعیت کو کمزور کیا جائے کیونکہ مرجعیت امام زمانہ کا راہ ہموار کر رہی ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے پاس انقلاب اسلامی ہے۔ انقلاب اسلامی یہ جو کہتے ہیں کہ امام حسین کے خون میں حرارت ہے مومنین کے لیے، وہاں سے انہوں نے ایک شعلہ لیا، آیت اللہ خمینی، سید روح اللہ الموسوی الامام خمینی۔ یہ امام، کسی نے مجھے کہا یہ تم شیعوں نے 13 امام بنا لیے ہیں۔ میں نے کہا 13واں امام کون ہے؟ کہہ رہے تو خمینی تمہارا امام نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہہ رہے تھے امام کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا جی امام عربی یا فارسی والے اپنے رہبر قائد کو امام کہتے ہیں، جیسے ہم اپنے محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، وہ قائد، لیڈر، رہبر، تو وہ اس معنی میں امام ہے۔ امام عرب یا فارس قائد کو، لیڈر کو امام کہتے ہیں، تو اس معنوں میں امام ہے، نہ کہ امام معصوم، نمائندہ امام۔ کہتے امام کو نمائندہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ بحث اب لمبی ہو جائے گی۔ خیر، مرجعیت نے ایک وہاں سے انقلاب اسلامی والوں نے ایک چنگاری امام حسین سے لی، کہا کہ ما ہرچے داریم سید الشہداء داریم۔ امام سید علی موسوی امام خمینی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی حاصل کی ہے عزاداری امام حسین سے حاصل کی ہے۔ ما ہرچے داریم، عزاداری سید الشہداء داریم۔ ہم نے جو کچھ بھی انقلاب لیا، ہم نے جو کچھ بھی یہ پاکیزہ حکومت تیار کی، اس کے پیچھے اصل میں سید الشہداء ہیں، امام حسین ہیں، کہ ہم نے جو سبق لیا، جو ہم نے سرمشق جو امام نے پڑھائی تھی، ہم نے اس کے مشق کی ہے، اور آج اس وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں۔